آج کی جو خوبصورت صبح ہے 3 رمضان شریف، یہ حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت سیدۃ النساء خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا بھی دن ہے۔ تو اللہ رب العالمین سیدہ کائنات کے فیوز و برکات اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ سیدہ خاتون جنت حسنین کریمین ماجدین طاہرین کی مامتا والدہ محترمہ سیدہ کائنات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ جگر کا ٹکڑا کہ ایک دن افطار کا وقت ہے اور چند منٹ باقی ہیں، حضرت سیدنا بلال کے اذان کے وقت میں چند منٹ باقی ہے، روٹی پکا رہی ہے سیدہ کائنات، پیڑے بنا چکی ہے، تھوڑا سا آٹا ہے۔ پیٹ بھر کے کھانا تو کبھی زندگی میں انہیں نصیب ہی نہیں ہوا۔ بڑی مشکل سے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے باغ میں پانی بھرتے رہے، اس کے عوض میں کچھ ہدیہ ملا، تھوڑا سا آٹا خرید کے سیدہ کے حوالے کیا کہ آج ایک جس کو آپ غالباً پھلکا کہتے ہیں، روٹی، ایک چھوٹی چھوٹی روٹی، وہ بھی چھوٹی روٹی جو کہ پوری جس طرح روٹی ہو اس طرح روٹی نہیں، بالکل چھوٹی سی روٹی، تو ایک ایک روٹی انہوں نے پکا لی ہے، اور ایک روٹی حضرت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑی ہے، ایک روٹی چھوٹی سی حضرت امام حسن پاک کے سامنے، ایک روٹی حضرت امام حسین کے پاک کے سامنے، ایک روٹی آپ نے اپنے لیے رکھی، اور آپ کے گھر میں کام کرنے والی کنیز تھی، ایک چھوٹی سی روٹی ان کو پیش کر دی۔ ابھی بس بیٹھے ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے کہ ابھی افطار کا وقت ہے تو دعا کر لیں، اللہ کا شکر ادا کر لیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان شریف کی شام پھر عطا فرمائی۔ اب دعائی جاری ہے کہ اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے کہا جی بھوکا ہوں اور 3 دن سے بھوکا ہوں، کچھ بھی نہیں ملا، تو کچھ کھانا اگر ہے تو ہمیں پیش کر دیں۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن پاک جو امام حسین سے بڑے تھے، اپنے بڑے بیٹے کو کہا کہ یہ میرے حصے کی جو روٹی ہے نا، یہ اب اندازہ کر لیں آپ، یہ وہ گھرانہ ہے، اپنے روٹی میں سے، اپنے کچھ نعمتوں میں سے، تھوڑی سی نعمت میں سے کسی کو کچھ حصہ دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں، جب ہو ہی اتنی سی چھوٹی سی روٹی آپ نے فرمایا، اور پورا دن بھوکا پیاسا، اور کئی دنوں سے بھوکا پیاسا، کبھی کھجور پہ افطاری کر لی، کبھی کھجور پہ سحری کر لی، تو آج کافی دنوں کے بعد روٹی میسر ہوئی، اور جب روٹی میسر ہوئی تو آگے سائل آیا، آپ نے فرمایا کہ میرے حصے کی جو روٹی ہے نا یہ اٹھا لو اور اس کو دے دو، میں پانی پی کے گزارا کر لوں گا۔ تو انہوں نے روٹی اٹھا لی اور سائل کو دینے کے لیے جب روانہ ہوئے نا امام حسن پاک، تو والد کی طرف مڑ کے دیکھا اور کہا جی ابا جی حضور ایک گزارش ہے، اگر تجھے اجازت دے دو جی میں اپنے حصے کی روٹی بھی ساتھ شامل کروں۔ وہ اجازت یار، اگر ایک روٹی کی اجازت، یہ باپ کی تعظیم بتائی جا رہی ہے، ایک حرکت میں والد گرامی کی تعظیم بتائی جا رہی ہے۔ ابا جی اگر تجھے ناراض نہ ہو اپنے حصے کی روٹی پیش کر دو۔ آپ نے فرمایا بیٹا اس میں اجازت کی کون سی بات ہے، آپ ضرور پیش کریں۔ 2 روٹیاں جب اٹھانے لگے، 1-2 قدم ہی اٹھائے تھے تو امام حسین کہا اس میدان میں پیچھے رہے۔ آپ نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں بھی اپنے حصے کی روٹی پیش کر دوں۔ آپ نے فرمایا بالکل پیش کر لو۔ اب امام حسن کی روٹی، امام حسین کی روٹی اور حضرت علی شیر خدا کی روٹی، جب یہ روٹیاں اٹھا کے جانے لگے تو سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا اس میدان میں کہاں پیچھے رہے جس نے سخاوت کے گر محمد کی گود میں سیکھے ہو۔ انہوں نے کہا جی
بیٹا رکو، میرے حصے کی بھی روٹی لے جاؤ۔ جب تمام روٹیاں دروازے پہ وہ پہنچے حضرت امام حسن پاک، تو جو کنیز تھی انہوں نے بھی آواز دی جی کہ کل کو یہ لوگ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ شاید محمد کا گھرانہ ہی سخی ہوتا ہے، محمد کے غلام بھی سخی ہوتے ہیں، علی کا گھرانہ ہی سخی نہیں ہوتا، علی کے غلام بھی سخی ہوتے، تو میرے حصے کی بھی روٹی لے جاؤ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جس کا تذکرہ کر کے، اگر ان کا تذکرہ کر کے اس میں اتنی تاثیر ہے، تو ان کی سیرت طیبہ پر اگر عمل کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائے۔